الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 91 بہار شریعت، جلد نمبر 3، حصہ 19 اس میں انشاءاللہ تعالی آج وصیت کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے اور اس کے احکام کیا ہیں انشاءاللہ تعالی سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرنے والے انشاءاللہ تعالی خوب برکتیں پائیں گے۔ ترتیب کے لحاظ سے اگرچہ 20واں حصہ آخری حصہ ہے جو مسائل میراث میں ہے، لیکن تالیف کے اعتبار سے 19واں حصہ آخری ہے جو سب سے آخر میں اس ناچیز نے مرتب کیا ہے۔ یہ حصہ مسائل وصیت میں ہے، اس میں 450 مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ وصیت کے مسائل بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے وصیت کو بڑی اہمیت دی ہے اور بعض مقامات پر اسے ضروری اور واجب قرار دیا۔ وصیت کی اہمیت و افادیت۔ شریعت میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس شخص کو جو وصیت کر کے وفات کر گیا متقی، شہید اور عامل بالسنہ یعنی سنت پہ عمل کرنے والا فرمایا اور اس کی مغفرت کی بشارت دی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تیرا اپنے ورثاء کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے مفلس و نادار غیر وارث کے لیے وصیت کرنی چاہیے تاکہ انہیں بھی مال کا ایک حصہ مل جائے اور ان کی غربت و ناداری اور افلاس دور ہو اور وہ ایک باعزت زندگی گزار سکیں اور خود وصیت کرنے والوں کو تقوی و شہادت اور مغفرت کا مقام مل جائے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے اور شہادت کا درجہ مل جائے، اور یہ بات بھی اس کے لیے کس درجہ عزت، اجر اور نیک نامی کی ہے کہ اس کے غیر وارث اعزا غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ذلیل و رسوا نہ ہوں اور معاشرہ میں آبرو مندانہ زندگی بسر کریں۔ وصیت کی افادیت۔ نمبر 1 یہ ہے کہ متوفا فوت ہونے والا اس کے ایسے اعزا جو وارثوں میں شامل نہیں ہیں مگر نادار اور حاجت مند ہیں، ان کو اس کے مال سے نفع پہنچے اور کسب معاش کے لیے سہارا مل جائے، جیسے وہ بچہ جس کے باپ کا انتقال اس کے دادا کی حیات میں ہو گیا اور دادا کا انتقال بعد میں ہوا اور دادا نے وارثوں میں بیٹا بھی چھوڑا تو بچہ محروم ہو جائے گا۔ اس کے لیے دادا کو انتقال سے پہلے وصیت کرنا چاہیے۔ دوسرا، ایسے پڑوسی یا احباب یا دیگر حضرات جو نہ رشتہ دار ہیں اور نہ وارث مگر سخت احتیاج و تنگ دستی اور پریشانی میں ہیں، ان کو متوفا، یہ لفظ آپ یاد رکھیے گا بار بار، متوفا وصیت کے ذریعے اپنے مال کے ایک حصہ کا مالک بنا دے اور اس طرح ان کی مدد ہو جائے۔ متوفا اگر مدرسہ، مسجد، سرائے، قبرستان یا دیگر امور خیر اپنی موت کے بعد بھی کرنا چاہتا ہے اور وہ رفاہ عامہ اور خدمت خلق کے کام انجام دینا چاہے تو بذریعہ وصیت اپنے مال کا ایک حصہ ان کی انجام دہی کے لیے مقرر کر دے، لیکن شریعت نے متوفا کو ورثاء کی موجودگی میں اپنے تمام مال کی وصیت کرنے کی اجازت نہیں دی کہ اس سے وارثوں کو ضرر پہنچتا ہے اور ان کا حق ضائع ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار فرما کر یہی ہدایت فرمائی کہ وصیت تو کرو مگر وارثوں کو نقصان پہنچا کر نہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو شخص
اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو کاٹے گا۔ شریعت اسلامیہ نہ یہ اجازت دیتی ہے کہ وارث کو اس کی میراث سے محروم کر دیا جائے، نہ یہ گوارا کرتی ہے کہ اہل ثروت اپنے غیر وارث اعزہ کو محتاجی و ناداری کی حالت میں چھوڑ کر وفات پائیں، بلکہ ایسے محتاج غیر وارث اعزہ کے لیے وصیت کے ذریعے اپنے مال کا ایک حصہ ان کو پہنچا دیں۔ مسلمان اگر شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق وصیت کے طریقے کو اپنائیں تو اس سے عظیم فائدے اور فیوز و برکات حاصل ہوں، اور دشمنان اسلام نے بیٹے کی موجودگی میں یتیم پوتے کے محروم الارث یعنی وراثت سے محروم ہونے پر شریعت اسلامیہ کے خلاف جو طوفان بدتمیزی اٹھایا اور آج بھی اٹھایا جاتا ہے وہ نہ اٹھا سکتے، اگرچہ اس کا مدلل و معقول جواب بارہا دیا جا چکا ہے، لیکن مخالفین اسلام دشمنی میں شر پھیلانے سے نہیں تھکتے۔ ان کا مقصد حق و صداقت کو سمجھنا نہیں بلکہ اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ اگر مسلمان بذریعہ وصیت یتیم اور محروم الارث پوتے کو اپنی وصیت کی مناسبت سے مال کا ایک حصہ دیا کرتے تو معترضین اسلام کو یہ ایک عملی جواب بھی ہوتا، وہ عند اللہ ماجور بھی ہوتے، اور ایک بہتر معاشرہ بھی وجود میں آتا۔ وصیت کا طریقہ مغربی اقوام میں بھی رائج ہے، اگرچہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں، ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہے، اسی لیے اس کا نام بھی ول WILL جس کے معنی ہے خواہش۔ عام طور سے وہاں لوگ مرنے سے بہت پہلے ول لکھ چھوڑتے ہیں، لیکن اس ول اور وصیت میں زبردست فرق ہے۔ وصیت اسلامی حکام کے مطابق ہوتی ہے اور ول اپنی خواہشات نفس کے مطابق۔ ول لکھنے والا قطعاً یہ نہیں سوچتا کہ وہ جو لکھ رہا ہے، جو کچھ لکھ رہا ہے وہ اخلاقی اقدار کے مطابق ہے یا نہیں، اس سے معاشرہ میں فلاح و بہبود آئے گی یا تباہی و بربادی۔ اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا مال میرے مرنے کے بعد بھی صرف میری خواہش کے مطابق خرچ کیا جائے، اس میں وہ اچھے برے جائز و ناجائز اور حرام و حلال میں کوئی فرق نہیں کرتا، جبکہ اسلام نے وصیت کرنے والے کو کچھ ہدایات دی ہیں، اور وصیت کا مقصد معاشرہ کی فلاح اور اعمال خیر کا اجرا مقرر کیا ہے، اسی لیے اس نے معصیت کے کاموں کے لیے اور معاشرے کو بگاڑنے والی چیزوں کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ناانصافی ہوگی اگر میں یہاں پر وہ اپنے مطلب ایک الحاج مولانا قاضی عبدالرحیم صاحب کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ مفتی آستانہ رضویہ رضا نگر محلہ سودا گران بریلی شریف کا شکریہ نہ ادا کروں۔ عزیز موصوف نے اپنا بیش قیمت وقت خالصتاً لوجہ اللہ تعالیٰ اس کتاب پر نظر ثانی کرنے کے لیے دیا، اور پھر مزید علماء کا اس میں ذکر خیر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو خلیفہ ہیں حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے اصل میں بہار شریعت۔ تو ان کے وصال کے بعد ان کے حسب وصیت ان کے شاگردوں میں سے ایک عالم صاحب ظہیر احمد زیدی، انہوں نے مطلب یہ وصیت کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ پورا کرنے کی پوری کوشش فرمائی ہے۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے تھے کہ قرآن آیات اور حدیثیں نہیں پڑھتے تھے، تو یہاں بھی اسی بات پہ عمل ہے، کیونکہ جو قرآن آیات ہیں اس کی تفاسیر اللہ کے فضل سے ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، اسی طرح جو حدیثیں ہیں وہ تقریباً ہم نے بخاری شریف میں پڑھی ہیں۔ تو مسائل فقہیہ جب پڑھیں گے تو چونکہ یہ قرآن و حدیث کا ہی خلاصہ ہے، تو اللہ کی رحمت سے بات انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو سمجھ آئے گی۔ وصیت کرنا جائز ہے۔
قرآن کریم سے، حدیث شریف سے اور اجماع امت سے اس کی مشروعیت ثابت ہے۔ حدیث شریف میں وصیت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی ول کے حوالے سے، وہ میں بھول نہ جاؤں۔ اچھا، جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں نا، یا مغربی ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر وراثت کا اسلامی قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک بہت فائدے والی چیز وصیت ہے، ول ہے۔ وہ کیسے کہ ول کو آپ جیسے چاہیں لکھوا سکتے ہیں، سمجھے بات؟ تو ول کو آپ میراث کے قانون کے مطابق لکھوا دیں۔ مثال ہے، ایک بندہ فوت ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا، جائیداد ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے، بعض کے پاس تو کروڑوں کا مال ہوتا ہے اللہ کی فضل سے، تو اس کو پتہ ہے کہ بھی میرا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک ہی بیوی ہے جو کہ اکثر کی ہوتی ہے، ماں باپ بھی حیات ہیں، تو میرا چونکہ بہت بڑا بزنس ہے، اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرا مال انگریزی قانون کے مطابق نہیں بلکہ اسلامی قانون کے مطابق تقسیم ہو، تو وہ ول لکھوائے، وہ وصیت میں لکھوا دے، یعنی کہ جو انگریزی قانون ہے نا اس کو استعمال کرے اور اسلامی وراثت کے لیے کیسے کہ جو اسلامی تقسیم ہے وراثت کی، کہ ماں کو چھٹا حصہ، باپ کو چھٹا حصہ، بیوی کو 8واں حصہ، اور پھر جو بچے گا، چونکہ ایک ہی بیٹا ایک بیٹی ہے، اس کے 3 حصے کر دیے جائیں گے، ایک حصہ بیٹی کو اور 2 حصے بیٹے کو۔ یہ اگر وہ وصیت، یعنی وصیت ٹیکنیکلی ہے، اسلامی لحاظ سے لفظ وصیت کا استعمال ہوتا ہے، مگر انگریزی قانون میں اس کو ول کہتے ہیں، رائٹ اے ول لکھواؤ، ٹھیک ہے۔ تو ماہر قانون کے تحت وہ وکیل کے ذریعہ سے اپنی ایک ول لکھ دے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب وہ مرے گا اس کا مال اسلامی قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ پاکستان میں تو وصیت کی حاجت نہیں ہے، کہ وہاں پر اللہ کے فضل سے اسلامی جو وراثت کا قانون ہے وہ جاری ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں ول میں ان ورثاء کے لیے بھی لکھوا دے جن کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، ان کی جو ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو وصیت میں لکھوا دے۔ اچھا، ایک اور بات آپ نوٹ کیجئے گا، میں تو کہتا ہوں کہ بھئی وصیت میں کیوں لکھوانا ہے، آپ زندگی میں ہی دے دو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مثال وہی کہ اگر کسی کے بیٹے ہیں، ایک بیٹا فوت ہو گیا اور اس کی اولاد بھی ہے، پوتے پوتیاں ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے جو کلوز بلڈ ریلیشن ہے ان کو ملتا ہے، یعنی کہ اولاد جو اس کی اپنی اولاد ہے، بیٹا بیٹی، اس کو ملے گا، پوتا پوتی نواسا نواسی کو نہیں ملے گا، چاہے ان کے ماں باپ زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں۔ تو ان کے لیے وصیت کرنے کی بجائے بندہ زندگی میں ہی ان کو دے دے اپنے حسب خواہش۔ اسی طرح بہن بھائیوں کو نہیں ملتا اولاد ہونے کی وجہ سے، بلکہ اگر کسی کی اولاد نہیں اور باپ ہے زندہ تو باپ کو چھٹا بھی ملتا ہے اور بطور اسبہ بھی سارا باقی مل جاتا ہے، اس صورت میں بھی بہن بھائی محروم رہتے ہیں۔ تو زندگی میں ہی بہن بھائیوں کو دے دیں، چلے زندگی میں نہیں حوصلہ بن رہا تو کم از کم وصیت لکھ دے، اور اس کی جو شرائط وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی، کیسی لکھنی ہے کیسے نہیں لکھنی۔ تو اسلامی لحاظ سے بھی وصیت جو ہے اس پہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سارا مال وراثت نہیں بنتا، اگر وصیت کی ہو تو اس پہ عمل کیا جائے گا اور پھر مال وراثت تقسیم ہوگا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کی 4 کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، کوئی بھی فوت ہوا، مرد یا عورت، بچہ یا بوڑھا، مسلمان، اس کے سنت کے مطابق کفن دفن میں جو خرچہ آتا ہے وہ کیا جائے گا۔ یہاں UK میں تو قبر جو ہے نا، قبر پاکستان کے حساب سے کم از کم کوئی 5-6 لاکھ کی ملتی ہے، کم از کم جو قبر ہے۔ اور یہ جو انگریز ہیں نا، اکثر آج کل وہ مردے کو جلا دیتے ہیں، کریمیشن اس کو کہتے ہیں، کریماٹوریم اس جگہ کو کہتے ہیں، کریمیشن جس طرح ہندو جلاتے ہیں نا مردے کو، ہندو تو وہ لکڑیوں کے اوپر رکھ کے جلاتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، جس طرح وہ بڑا اوون ہوتا ہے نا، اللہ مان والا حفیظ، اب یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑا تندور جس طرح ہوتا ہے،
تو اس میں وہ باڈی کو ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کی بس ایشز نکلتی ہیں وہاں سے، اور ان کو ایک باکس میں ڈال کے دے دیتے ہیں، لے جاؤ۔ مجھے ایک بار بڑا عجیب لگا تھا، ایسا خوف سا آیا تھا جیسے نا، تو میں نے سواری کو اٹھایا کریماٹوریم سے، بلکہ وہ کریماٹوریم کے ساتھ ایک آفس تھا ان کا، وہاں سے اٹھایا تھا، ہاں وہاں سے اٹھایا تھا۔ تو کہتے وہاں سے انہوں نے گھر جانا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو اٹھایا، ایک مرد اور ایک عورت، تو انہوں نے ایک باکس اٹھایا ہوا، پیچھے گاڑی میں بیٹھے تو درمیان میں باکس رکھ لیا، اور بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یہ ہماری ماں کی ایشز ہیں، تو یہ ہم مطلب اس کی وصیت کے مطابق فلاں جگہ پہ رکھیں گے، اس کو پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو جس طرح وہ ہندو کرتے ہیں نا، وہ گنگا جمنا وغیرہ میں بہاتے ہیں اس کو، ایشز کو، اس کو پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو ارتھی نہیں، ارتھی تو اس کی میت کو کہتے ہیں، بہرکیف جو بھی ہوتا ہے، تو یہ مطلب ترکیبیں یہ کرتے ہیں، تو اس پہ بڑا خرچہ آتا ہے۔ میں سمجھتا تھا یہ جلانا یہ تو مفت ہوگا، مثال ہے نا، اٹھایا تو اس کو ڈال دیا وہاں پر۔ اس پہ پاؤنڈ کے لحاظ سے میرے خیال میں آج کل کریمیشن پہ کچھ 4-5 ہزار پاؤنڈ خرچہ آ جاتا ہے، اور 5,000 پاؤنڈ یو کے کا پاکستان کے تقریباً 15 سے 20 لاکھ کے درمیان بنتا ہے پاکستانی۔ تو مرنا بھی آسان نہیں ہے یو کے میں، اتنا مہنگا ہے۔ پاکستان میں تو بالکل مفت قبرستان ہوتے ہیں۔ خیر، تو یہ چیز جو ہے نا، مطلب ول، وصیت اور اسلامک انہیریٹنس، وراثت، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے مرنے والے کے اسلام کے مطابق غسل، کفن، دفن کا جو خرچہ ہے وہ کرنا ہے۔ دوسرا، اگر اس پہ قرضہ ہے وہ ادا کرنا ہے۔ تیسرا، اگر اس نے جائز وصیت کی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ مال ورثاء میں تقسیم کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ مال کیا کرنا ہے؟ ورثاء میں تقسیم کرنا ہے۔ اب اس کے کون رشتہ دار ہیں جو وارث بن رہے ہیں، کون ہے جو نہیں بن رہے، یہ ایک پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب سے ضرور رابطہ کیا کریں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی کوئی فوت ہو، چاہے ایک دن کا بچہ فوت ہو، آپ اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کی 20 سال کی زندگی میں آپ کے گھر میں صرف ایک میت ہوئی ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ 40 سال کے ہو گئے ابھی تک گھر میں کوئی میت نہیں ہوئی۔ تو جب بھی کبھی کوئی فوت ہو جائے تو آپ پہ لازم ہے آپ جائیں مفتی صاحب کے پاس، ان کو بتائیں بھی یہ فوت ہوا، اس نے اتنا مال چھوڑا ہے، اس کا کیا کریں۔ بلکہ مال کتنا ہے یہ بتانے کی بھی حاجت نہیں ہے، 1 کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، کتنے ملین ہے، ان کو بس یہ بتا دیں بھی آپ ہمیں 100 کے حساب سے حساب کر دیں، کہ مثال اگر اس نے 100 روپیہ چھوڑا ہے، یا 100 پاؤنڈ چھوڑا ہے، یا 100 ڈالر چھوڑا ہے، تو اس کو ہم ورثاء میں کیسے تقسیم کریں، یہ آپ رکھ سکتے ہیں سیکرٹ۔ اور عالم مفتی کا بھی جاننا ضروری نہیں ہے اس نے کیا کیا چھوڑا ہے، اگر کوئی پوچھ بھی لے تو بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ ان کو کہیں بھئی آپ ہمیں مفتی صاحب 100 کے حساب سے حساب کر دیں کہ ہر وارث کو کتنے % ہم دیں۔ تو وہ عام طور پہ یہی بتاتے ہوتے ہیں کہ بھی ماں کا 6واں حصہ، بیوی کا 8واں حصہ۔ تو آپ خود بھی سمجھدار ہیں نا، 6واں حصہ 100 کا 6واں کیا بنے گا؟ 18.5% غالباً۔ 100 کا 8واں حصہ کیا بنے گا؟ 12.5%۔ نصف اگر ملتا ہے کسی کو تو کتنا ہوتا ہے؟ 50%۔ چوتھائی شوہر کو ملتا ہے اولاد کی صورت میں، کتنا ہوگا چوتھائی؟ 25%۔ تو یہ آپ خود بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں، اتنا تو میتھمیٹکس آنا چاہیے۔ تو 100 کے حساب سے انہوں نے بتا دیا، تو جتنا بھی مال ہے آپ خود اس کا حساب کر لیں پھر، ٹھیک ہے؟ ہر ایک بات ہر ایک مفتی کو بھی بتانے کی حاجت نہیں ہوتی، سمجھے بات؟
اور مسئلہ جب پوچھے نا تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ بتائیں بھی میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو کیا ہو سکتا ہے، تو جتنی آپ چاہیں پرائیویسی کر سکتے ہیں۔ اور عالم کورس اردو آپ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، انشاءاللہ تعالی یقینی طور پہ آپ عالم بن جائیں گے اگر آپ نے واقعی شروع سے لے کر اب تک سارا کچھ پڑھا، سمجھ بھی لیا ہے۔ خالی لیکچر سنتے رہے ہیں، سمجھ کچھ نہیں آیا تو پھر تو عالم نہیں بنیں گے نا، سمجھ رہے بات؟ سمجھنا شرط ہے، صرف سننے سے عالم نہیں بنتے، صرف پڑھنے سے بھی نہیں بنتے۔ تو اب سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بار سننا کافی ہے، ایک بار پڑھنا کافی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ 100 بار پڑھنا پڑے گا، بعض ٹاپک ایسے ہیں 100 بار سننا پڑے گا، بلکہ 100 علماء سے سیکھنا پڑے گا، بار بار سوال کر کے سیکھیں۔ جب سیکھ جائیں گے ان ٹاپکس کو اللہ کی رحمت سے، پھر آپ واقعی اس ٹاپک کے عالم ہیں۔ تو جب عالم کورس آپ نے کر لیا ہے تو پھر آپ کے سوال جو ہے نا وہ محدود ہو جاتے ہیں، تھوڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جاہل کو تو بہت زیادہ سوال کرنے پڑتے ہیں۔ تو اتنی سمجھداری ضرور آپ رکھیں، ہونی بھی چاہیے کہ کتنی بات پوچھنی ہے اور کتنی بات خود سے پڑھ لینی ہے کتاب سے۔ خیر، مسائل فقہیہ میں پڑھنے لگا تھا۔ وصیت کرنا جائز ہے قرآن کریم سے، حدیث شریف سے اور اجماع امت سے اس کی مشروعیت ثابت ہے۔ حدیث شریف میں وصیت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ شریعت میں ایصاء یعنی وصیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بطور احسان کسی کو اپنے مرنے کے بعد اپنے مال یا منفعت کا مالک بنانا۔ وصیت کا رکن یہ ہے کہ یوں کہے میں نے فلاں کے لیے اتنے مال کی وصیت کی، یہ الفاظ ہوں، یا فلاں کی طرف میں نے یہ وصیت کی۔ وصیت میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 موصی، وصیت کرنے والا، ظاہر ہے۔ دوسرا موصی لہو یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی۔ تیسرا موصی بہ جس چیز کی وصیت کی گئی۔ چوتھا ہے وصی یعنی جس کو وصیت کی جائے۔ مسئلہ نمبر 1، وصیت کرنا مستحب ہے جبکہ اس پر حقوق اللہ کی ادائیگی باقی نہ ہو۔ اگر اس پر حقوق اللہ کی ادائیگی باقی ہے، جیسے اس پر کچھ نمازوں کا ادا کرنا باقی ہے، یا اس پر حج فرض تھا ادا نہ کیا، یا روزہ رکھنا تھا نہ رکھا، تو ایسی صورت میں ان کے لیے وصیت کرنا واجب ہے۔ تو نمازوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ اور اسی طرح حج بدل کرانے کے جو اخراجات ہیں ان کی وصیت کرنا واجب ہے اگر اس کے پاس مال ہے۔ وصیت 4 قسم کی ہے۔ نمبر 1 واجبہ جیسے زکوٰۃ کی وصیت اور کفارت واجبہ کی وصیت اور صدقہ، صیام و صلاۃ کی وصیت۔ نمبر 2 مباحہ جیسے وصیت اغنیاء کے لیے یعنی مالداروں کے لیے۔ تیسرا وصیت مکروہہ جیسے اہل فسق و معصیت کے لیے وصیت، جب یہ گمان غالب ہو کہ وہ مال وصیت گناہ میں صرف کرے گا۔ چوتھا اس کے علاوہ کے لیے وصیت مستحب ہے یعنی غریب رشتہ داروں وغیرہ کے لیے۔ مسئلہ 3 وصیت کا رکن ایجاب و قبول ہے، ایجاب وصی کی طرف سے اور قبول موصی لہو کی طرف سے امام اعظم اور صحابین کے نزدیک۔ مسئلہ 4 موصی لہو صراحتاً یا دلالتاً موصی کی وصیت کو قبول کر لے۔ صراحتاً یہ ہے کہ صاف الفاظ میں کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، اور دلالتاً یہ ہے کہ مثلاً موصی لہو وصیت کو منظور یا نامنظور کرنے سے قبل انتقال کر جائے تو اس کی موت اس کی قبولیت سمجھی جائے گی اور وہ چیز اس کے ورثاء کو وراثت میں دے دی جائے گی۔ مسئلہ 5 وصیت قبول کرنے کا اعتبار موصی کی موت کے بعد ہے۔ اگر موصی لہو نے موصی کی زندگی ہی میں اسے قبول کیا یا رد کیا تو یہ باطل ہے۔ موصی لہو کو اختیار رہے گا کہ وہ موصی کے انتقال کے بعد وصیت کو قبول کرے۔ آگے مسئلہ نمبر 8 ہے ایصاء کا حکم یہ ہے کہ مال وصیت موصی لہو کی ملکیت میں اسی طرح داخل ہو جاتا ہے جیسے ہبہ کیا ہوا مال۔ مسئلہ 9 مستحب یہ ہے کہ انسان اپنے تہائی مال سے کم میں وصیت کرے، خواہ وہ ورثہ مالدار ہوں یا فقراء۔
مسئلہ 10، جس کے پاس مال تھوڑا ہو اس کے لیے افضل یہ کہ وہ وصیت نہ کرے جب کہ اس کے وارث موجود ہوں، اور جس شخص کے پاس کثیر مال ہو اس کے لیے افضل یہ کہ وہ اپنے ثلث مال یعنی تہائی 1/3 33.33% سے زیادہ کی وصیت نہ کرے۔ مسئلہ 12 ہے، وصیت ثلث مال سے زیادہ کی جائز نہیں، مگر یہ کہ وارث اگر بالغ ہیں اور نابالغ یا مجنون نہیں، اور وہ موصی یعنی وصیت کرنے والے کی موت کے بعد ثلث مال سے زائد کی وصیت جائز کر دیں تو صحیح ہے۔ موصی کی زندگی میں اگر وارثوں نے اجازت دی تو اس کا اعتبار نہیں، موصی کی موت کے بعد کی اجازت معتبر ہے۔ مسئلہ 15 ہے، احناف کے نزدیک وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، جو ہے ہی وارث اس کو آلریڈی مال ملنا ہے اس کے لیے وصیت نہیں لکھ سکتے، مگر اس صورت میں جائز ہے کہ وارث اس کی اجازت دے دے، اور اگر کسی نے وارث اور اجنبی دونوں کے لیے وصیت کی تو اجنبی کے حق میں صحیح ہے اور وارث کے حق میں ورثاء کی اجازت پر موقوف رہے گی۔ اگر انہوں نے جائز کر دی تو جائز ہے اور اجازت نہیں دی تو باطل، اور یہ اجازت موصی کی حیات میں معتبر نہیں، یہاں تک کہ اگر وارثوں نے موصی کی حیات میں اجازت دی تھی پھر بھی انہیں موصی کی موت کے بعد رجوع کر لینے کا پورا حق ہے۔ مسئلہ 17 ہے، وارثوں کی اجازت سے جب وصیت جائز ہو گئی تو اس کے حق میں وصیت جائز کی گئی، جس کے حق میں وصیت جائز کی گئی وہ موصی بہ کا مالک ہو جائے گا خواہ اس نے قبضہ نہ لیا ہو، وارث کو اب رجوع کرنے کا حق نہیں رہا۔ وارث کی اجازت صحیح ہونے کے لیے شیوع معنی نہیں، یعنی موصی بہ کا مشترک ہونا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس میں سے اگر مکان ہے جس میں 3-4 حصہ دار ہیں وارث ہیں تو جو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کا بھی حصہ اس مکان میں بالکل ہو جائے گا، دوسروں کی طرح وہ بھی اپنا حصہ پائے گا۔ مسئلہ 26 ہے، وصیت جائز ہے اپنے وارث کے بیٹے کے لیے اور جائز ہے وصیت قاتل کے باپ دادا کے لیے اور قاتل کے بیٹے پوتے کے لیے۔ آگے لکھا ہے کہ ذمی کی وصیت کافر حربی غیر مستامن کے لیے جو دارالاسلام میں امان لیے نہ ہو صحیح نہیں۔ کافر حربی دارالحرب میں ہے اور مسلمان دارالاسلام میں ہے، اس مسلمان نے اس کافر حربی کے لیے وصیت کی تو جو وصیت جائز نہیں۔ آگے مسئلہ ہے کافر حربی، آج کل ساری دنیا میں کافر حربی ہیں، کوئی بھی اسلامی حکومت کو جزیہ نہیں دیتا نا، سارے حربی ہیں۔ کافر حربی دارالاسلام میں امان لے کر آیا، مسلمان نے اس کے لیے وصیت کی تو جو وصیت ثلث مال میں جائز ہوگی، خواہ ورثہ اس کی اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن ثلث مال سے زائد میں ورثاء کی اجازت کی ضرورت ہے۔ کافر حربی مستامن کے لیے یہی حکم ہبہ کرنے اور صدقہ نافلہ دینے کا ہے۔ اچھا، کافر ہے اس کے لیے وصیت مسلمان کر سکتا ہے، مگر مسلمان کی وصیت مرتد کے لیے جائز نہیں، جو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا مسلمان تھا اس کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ مسئلہ 37 ہے، آزاد عاقل خواہ مرد ہو یا عورت اس کی وصیت جائز ہے، اور وہ مسافر جو اپنے مال سے دور ہے اس کی وصیت بھی جائز ہے۔ مسئلہ 41 ہے، موصی نے یعنی وصیت کرنے والے نے یہ وصیت کی کہ اگر فلاں عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے تو اس کے لیے 1000 روپے کی وصیت، اور اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے 2000 روپے کی وصیت ہے۔ پھر اس عورت نے 6 ماہ سے 1 یوم قبل لڑکی کو جنم دیا اور اس کے 2 دن یا 3 دن بعد لڑکا جنا تو دونوں کے لیے وصیت نافذ ہوگی اور موصی کے تہائی مال سے دی جائے گی۔ آگے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، وصیت سے رجوع کرنے کا بیان، اس کی بھی 2 مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتا ہوں۔ وصیت کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ اپنی وصیت سے رجوع کر لے، یعنی زندگی میں وصیت لکھی تو اس کو چینج کر سکتا ہے، اینی ٹائم چینج کر سکتا ہے۔ یہ رجوع کبھی صریحاً ہوتا ہے اور کبھی دلالتاً۔ صریحاً کی صورت یہ ہے کہ صاف لفظوں میں کہے کہ میں نے وصیت سے رجوع کر لیا، یا اسی قسم کے اور کوئی صریح لفظ بولے، اور دلالتاً رجوع کرنے کی صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے جو رجوع کر لینے پر دلالت کرے، اس کے لیے اصل کلی یہ ہے
یعنی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر ایسا فعل جسے ملک غیر میں عمل میں لانے سے مالک کا حق منقطع ہو جائے، اگر موصی وصیت کرنے والا ایسا کام کرے تو یہ اس کا اپنی وصیت سے رجوع کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہر وہ فعل جس سے موصی بہی یعنی جس کے لیے وصیت کی گئی اس میں زیادتی اور اضافہ ہو جائے، اور زیادتی جس کے ساتھ وصیت کی گئی موصی بہی، اس زیادتی کے بغیر موصی بہی کو موصی لہو کہتے ہیں جس کے لیے وصیت کی گئی، جس کو مال ملے گا، حوالے نہ کیا جا سکے تو یہ فعل بھی رجوع کرنا ہے۔ اسی طرح ہر وہ تصرف جو موصی بہی کو موصی کی ملکیت سے خارج کر دے یہ بھی رجوع کرنا ہے۔ مطلب ان شورٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کا لیسن ہمارا صفحہ نمبر 943 943 پر مکمل ہو رہا ہے۔ ان شورٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ول لکھتے ہیں نا، جو ول لکھتے ہیں، جو وصیت لکھتے ہیں، یہ ایک قانونی حیثیت ہے، اس کی بالکل قانونی حیثیت ہے اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہر ملک کا قانون اجازت دیتا ہے اور اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ مگر اسلام میں جو وصیت ہے وہ کیا ہے اور وراثت کیا ہے یہ فرق ہوتا ہے نا۔ تو اگر کوئی غیر اسلامی ملکوں میں رہتا ہے یا اس کے ملک میں اسلامی وراثت کا قانون نہیں ہے تو وہ ضرور وصیت لکھے، لازمی وصیت لکھے، تاکہ اس کا مال ورثاء میں وراثت کے اسلامی قانون کے مطابق تقسیم ہو۔ نیز اس کے جو رشتہ دار غریب ہیں ان کے لیے وصیت لکھ دینا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ پوتے کو دینا دادے پہ واجب نہیں ہے، مگر دے تو چلے، اچھی بات ہے، دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی وصیت کے حوالے سے ایک اور بیان نمبر 92 میں انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو ہم پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔